مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم، خوش آمدید پوری دنیا کے ناظرین جو اس وقت ایئر وائی کیو ٹی وی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرق و غرب، شمال و جنوب سے آپ سب کا خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور سے ہم آپ سے مخاطب ہونے کا شرف پاتے ہیں روزانہ اسی وقت مقرر وقت پر۔ آج کی 9ویں نشست ہے حقیقت ایمان میں، صفات باری تعالیٰ اور عقائد اسلامیہ۔ گفتگو کا آغاز مفتی محمد طاہر تبسم قادری سے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، اس عقیدے کی وضاحت فرمائیے۔ ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین سمجھیں کہ یہ بہت مشکل ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن جب آپ کی گفتگو کا آغاز ہوگا تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ انشاءاللہ حامداً و مصلیاً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویسے ہی آسانی کا ماحول ہے، آپ نے بڑا جامع اور آسان انٹرو پیش کیا، پورا مضمون اس میں آپ نے کھول دیا، عقائد کے حوالے سے بڑی مشکل باتیں آسان انداز میں پیش کی ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اور حاجی صاحب نے آج جس سادہ انداز میں کلام کا کلمہ شریف کا ورد کروایا حمد باری تعالیٰ سے، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ پرانے دور کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے بابے اور بوڑھی عورتیں وہ اس انداز میں اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی اور سادگی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے مسائل انہوں نے بیان کر دیے ہیں، کیسا پیغام دیا۔ آج ہمیں اپنی نسلوں کو اسی طرح کا پیغام دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فعال لما یرید، سبحان اللہ، فعال۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، تو اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی فاعل ہو سکتا ہے، فعال صرف اللہ ہے، سبحان اللہ۔ رازق ہو سکتا ہے، رزاق صرف اللہ ہے۔ اسی طرح خالق جو کسی چیز کا تخلیق کار ہے، اس معنی میں خلاق اللہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے۔ کل بھی ہم نے اس پر بات کی، انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ارادہ فرمانے کے ساتھ ہی وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو فاعل حقیقی تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو جس چیز کا ارادہ کرے وہ کر گزرے، بالکل۔ اور ہم تو ایسے ہزاروں ارادے کرتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہم ایسے ارادے کرتے ہیں، بہت سارے خواب سجاتے ہیں سہانے، لیکن وہ ہم کر نہیں پاتے، اس کا مطلب ہم فاعل حقیقی نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اصول کی کتابوں میں نور و انوار کے اندر ملا جیمر علیہ الرحمہ نے ایک بحث کی ہے کہ جو معتزلہ تھے، معتزلہ کے دو گروہ تھے، ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ وہ جبریہ بالکل صحیح، وہ انسان کو مجبور محض کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ نہ اپنے افعال کا خالق ہے اور نہ کاسب ہے۔ اور قدریہ کہتے تھے کہ اپنے افعال کا خالق بھی یہ ہے اور کاسب بھی یہ ہے۔ تو اب یہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں ہے اعتدال کی راہ، جو خیر الامور اوسطھا، جس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، افراط اور تفرید سے ہٹا ہوا مسلک۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے، لہذا بندہ جس فعل کا کسب کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چونکہ اس کا خالق اللہ ہے، لہذا فاعل حقیقی اللہ ہی کہلوائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اس بات کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو مذموم ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، وہ بندے کے اپنے نفس کی طرف منسوب ہوگا۔ ہاں، جو اچھائی ہے، اچھا کام ہے، محمود ہے، مطلوب ہے، مستحسن ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کو میں ایک آسان لفظوں میں آخر میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، بالکل صحیح، اب فاعل حقیقی سمجھ آ جائے گا، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے، یہ فاعل حقیقی کے معنی و مفہوم سے نہ واقف ہے۔ آپ نے پھر جو ہے نا وہ سوال پلٹ دیا،
آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. سبحان اللہ. اب میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. تو یہ چونکہ اس کے بس میں نہیں تھا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، شکست کھا گیا. تو اللہ فاعل حقیقی وہی ہوتا ہے جو ارادہ فرمائے تو اس کا ہر ارادہ پورا ہو جائے، وہ ہر کام کرے. تو حقیقی طور پر کائنات میں چونکہ موجود حقیقی وہی ہے، لہذا فاعل حقیقی بھی وہی ہے. ماشاءاللہ. خوبصورت آغاز فرما دیا مفتی صاحب نے. بہت ساری مشکل جو اصطلاحات ہیں ہمارے دین کی سمجھنے کے لیے، جو علماء کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت آسانی سے ہم تک پہنچا دیتے ہیں. فاعل حقیقی کی ہمیں سمجھ بھی آ گئی. اسی سے آگے بڑھیں گے. جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ کا خیر مقدم بھی قبلہ، سلام بھی آپ کی خدمت میں. اور مفتی صاحب کے بعد آپ سے ہمیں آگے بڑھنا ہے گفتگو کے ذریعے. اللہ رب العزت کے صفاتی نام کیا بندوں کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ ارشاد فرمائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین کے اسماء قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں بے شمار جگہ جگہ موجود ہیں. سورہ حاشر کا جو آخری رکوع ہے اس میں یہ تسلسل سے بالکل کثرت سے آئے ہیں. اور پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان کو انہی ناموں سے پکارا کرو. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جس نے ان کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ. یہ لفظ احصاء کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسماء کا بس ورد کافی ہے، تسبیح نکالنا، اور اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں. آج کے پروگرام سے میں سمجھتا ہوں جیسی مفتی صاحب نے بہترین بنیاد فراہم کی اور تمہیدی گفتگو فرمائی، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے پروگرام سے. اور وہ زندگی بھر کی جو اعتقادی کمزوریاں اور کمیاں اور نقائص اور بڑے بڑے علامہ اور مفتی بننے کے باوجود بھی جن چیزوں کو ہم عمر بھر ٹچ نہیں کر پاتے، اتنا وقت ہی نہیں ملتا. بالکل صحیح بات. بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے ایسے موضوعات، ایسے مباحث کو اور ایسی مجالس کو کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں. حکم یہ ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس ایک بار ہم ایمان لے آئیں تو بس کافی اب ساری عمر. بلکہ مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دی کہ فرمایا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ پڑا پڑا، ایسے ایمان سینوں میں بوسیدہ ہو جاتا. اللہ اکبر. تو صحابہ نے عرض کی کیفا نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے حضور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بکلمۃ لا الہ الا اللہ. چلو اتنے سے کر لا الہ الا اللہ کی کثرت اس ذکر کی اور اس کے ساتھ تمسک اور وابستگی، اس سے بھی ایمان تازہ ہو گیا. یعنی ذکر سے، نیک اعمال سے اور وابستگی اور تعلق سے. سبحان اللہ. تو یہ اسماء کا احساس ضروری ہے. صفدر صاحب، میں نے احاطہ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھ لیں جو ان 99 نام کو یاد کر لے. بعض اس کا ترجمہ معنی اور مفہوم حفظ بھی لیتے ہیں کہ ان کو زبانی یاد کر لے. اصل کام ہے کہ اس ایک ایک اسم کی معرفت اور اس کے دائرے کی سیر جو عرفاء اور صوفیاء کا اور اولیاء کا طریق رہا ہے تعلق باللہ. یہ ایک اسم نہیں ہے، یہ ایک دائرہ ہے. اور دائرہ ایسا ہے کہ اس پوری یونیورس سے بھی بڑا ہے، لا متناہی اور لا محدود دائرہ ہے. اس میں آپ نے جانا ہے اور اس میں سیر کرنی ہے، اپنے روح کے پرندے کو اس میں چھوڑنا ہے اور پرواز کرنی ہے. جو اصل کام ہے. احساس تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن پاک میں 32 اسماء ایسے ہیں جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا. کیا کیا. سبحان اللہ. سلام بر. تب اس فرق کو سمجھیے گا کہ کچھ اسماء ذاتی ہیں اور کچھ اسماء مشترک ہیں. بالکل ٹھیک. جو اسماء مشترک ہیں ان میں دیکھیے اللہ سے شروع ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ میں آگے تینوں نام اور ہم صرف بسم اللہ تک رہ کے اس بات کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ، اللہ نہیں، آپ کسی اور کا نام رکھ سکتے. بالکل ٹھیک. رحمان،
یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس میں کوئی اور شامل و شریک نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہوئی ہے کہ اب تو مطلب کوئی چونکتا بھی نہیں اس بات پر اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں رحمان صاحب نے یہ کہا معاذ اللہ. تو یہاں آ کے رکنے کا مقام ہے یہ. ہاں رحیم ماشاءاللہ یہاں اشتراک ہو سکتا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. بالکل ٹھیک. میرا حبیب رؤوف بھی ہے رحیم بھی اور میرے محبوب رحیم بھی ہیں. تو یہاں گنجائش پیدا ہو نکل رہی ہے اور یہ فرق ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو ہوتا زن ہونا کا بھی فرق ہے. فرق رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخرہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ دنیا کے لیے رحمان ہے آخرت میں اور رحیم ہے. آخرت کے لیے رحیم ہے. یعنی رحمان میں عمومیت ہے بالکل ٹھیک. اور رحیم کے اندر خصوصیت ہے کہ یہ مخصوص ہے، سب کے لیے نہیں ہے. سبحان اور رحمان سب کے لیے ہے، جو اسے مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمان ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ نظام چل نہیں سکتا تھا اس کے بغیر. تو یہ وہ ایک باریک سا فرق ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم فرق جیسے مفتی صاحب نے بھی اسماء کا ذکر کر دیا، جیسے خالق کا لفظ ہے نا، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، تو اس میں نہیں. ابھی ہم آگے بات کریں گے. آج میں پھر پہلے بھی ہم نے ایک بار کی تھی اور آج پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ سبق دوبارہ اپنے لیے بھی دہرا لوں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی، تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ لفظ بڑا دلکش ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں. ایک طرح سے آپ سادہ لفظوں میں ناظرین سمجھنا چاہیں تو یہ ریفریشر کورسز ہیں ہمارے لیے، ہمارے دین کو تازہ کرنے کے لیے، معلومات کو، عقائد کو ریفریش کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اللہ ہمارے علماء کو بہت عزتوں سے نوازے کہ بہت مشکل باتوں کو آسان ترین مفہوم کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ ہیں. جی شہباز بھائی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. موضوع ہی تھا. جی ہاں، لا الہ سے اس کو چمکایا. ہمارے ایمان جو بسیدہ ہو چکے ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، مالک سے چمکانا ضروری ہے. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا
چمکانے چمکانے والے رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے میرا آمین اللہم دل بھی چمکانے چمکانے والے آمین اللہم آمین. بے شمار رحمتوں کا نزول ہو امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی مبارک تربت پر. یہاں ایک مختصر سا وقفہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان